یہ خاتون حضرات ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہچان کے لیے باپ کے نام سے مناسبت جوڑی جاتی ہے، مرنے کے بعد ماں کے نام سے کیوں اٹھایا جائے گا؟ اگر گناہ کی پردہ مقصود ہے تو پھر کسی گناہگار کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر دوزخ میں بھیجا جائے گا تو راز تو فاش ہو جائے گا۔ اگر 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک کا محبت کا باعث ہیں۔ خاتون حضرات، اول تو یہ غیر مصدقہ بات ہے۔ لوگ تو نہ صرف اپنے والدین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یہ چند ایک لوگوں کی بات ہے، موسٹلی پیپل آر جینون، اور وہاں حلال و حرام کی کوئی ایسی تقسیم نہیں۔ بڑے ایسے لوگ جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں تھا، اتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، اتنے مقدس لوگ گزرے ہیں جن کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں تھا، یتیم و یسار کہاں گئے کہاں پڑے۔ البتہ ایک بات کی ایڈوائز کی جاتی ہے کہ بچے کو اگر کسی باپ کا نام ملا ہوا ہے تو وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ جیسے آپ لیپالک بچے رکھتے ہیں تو ان کے نام بدل کے اپنے نام لگا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ انہی کے وہی باپ جو ہیں شریک اپنے نام سے ان کو نہ پکاریں بلکہ ان کے باپ کے نام سے پکاریں۔ بچے میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاؤں کہ ٹیکنیکلی ماں کا بچہ نہیں ہوتا۔ ماں اگرچہ 3/4 فیکٹرز کی مالک ہے مگر بچہ ماں کا نہیں ہوتا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ کیپیسٹی ماں کی ہوتی ہے مگر امانت فادر کی ہوتی ہے۔ ماں کے جراثیم میں ایکس سیلز ہوتے ہیں اور وائی سیلز ہوتے ہیں، باپ میں باپ ہی باعث ہوتا ہے بچے کا۔ ماں ایگ اور پروڈیوس کرتی ہے مگر جرثومہ حیات باپ کی طرف سے آتا ہے۔ اور بیٹی کے جیسے آج کل بڑے ایسے لوگ ہیں جو بیٹیاں کوئی الزام عورتوں کو دیتے ہیں، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ بیٹیاں ایکس کروموزوم سے پیدا ہوتی ہیں اور بیٹے وائی کروموزوم سے پیدا ہوتے ہیں، دونوں باپ کے جرثوم میں ہیں، کوئی عورت کا نہیں۔ عورت صرف صفت دے سکتی ہے، شکل دے سکتی ہے، اپنے اخلاق و کردار سے بچے کو اخلاق و کردار دے سکتی ہے مگر پیدائش کا باعث نہیں ہے۔ وہ کسی مرد اور عورت کی تخلیق نہیں کرتی، یہ دونوں جراثیم مرد میں ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ایک خاتون سے شادی نہیں ہوتی تو وہ دوسری سے کرتی ہیں بچے کے لیے، اس مرد میں ہی جرثومہ نہیں ہوتا۔ اس کو ہم ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ قیامت میں ایسی کوئی ہمارے پاس تصدیق نہیں ہے کہ لوگ ماؤں کے نام سے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اور خاص طور پر یہ قوم یہود کی باتیں ہیں، کیونکہ 3-4 مرتبہ جب بنو اسرائیل اجڑے تو وہ ایسی قوموں کے پاس گئے کہ ان کی بیویاں ان کی بچیاں ساری انہوں نے اٹھا لیں اور بطور سلیوز استعمال کی، تو جو اولاد بنو اسرائیل پیدا ہوئی وہ پھر باپوں سے پہچانی نہیں جاتی، وہ ماؤں سے پہچان جاتی۔ وہ ایک قوم کی تقسیم ہے۔ مسلمانوں میں ایسی کوئی بات نہیں، مسلمانوں میں حلال و حرام کا تصور بڑا سخت رہا۔ الحمدللہ مسلمان 1300 برس فاتح رہے، مسلمانوں میں اس قسم کا کوئی بحران نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بچے ماں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ غلط نسب سے یا خدا بخشنے والا ہے تو بچوں پہ حرام و حلال کی کوئی تعزیر نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے پھر اپنے اخلاق و کردار پہ چلی جائے گی۔